دیکھیے تبلیغی جماعت بریلوی ہو کوئی بھی ہو، آپ پورے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط یاد رکھیں، کوئی بھی مسلمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، نمازی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، شرط یاد رکھیں۔ پہلی چیز کہ آپ اس کا عقیدہ دیکھیں، کچھ بھی ہو، نام سے مطلب نہیں ہے ہمیں، بدعتی ہے کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، مین تو یہی ہے۔ اب کافر ہے جو مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں، اب جو انسان مشرک ہے اب اس کے پیچھے نماز نہیں، چاہے وہ کوئی بھی اپنا نام رکھ لے۔ اب مشرک اس لیے کہ مشرک کا کوئی عمل جب اس کا قبول ہے تو ہمارا کیسے قبول ہوگا۔ دوسری چیز کہ بدعتی، اب جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے تو وہ جب وہ اس کا دشمن ہے تو اس کے پیچھے ہمارا نماز کیسے ہو جائے گی۔ اب بدعتی کون ہے، بولے بھائی بدعتی کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو جب اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو ہماری نماز کیسے ہو جائے گی۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں، وہ نام نہیں چھوڑ دینا، آپ نام دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت، وہ بریلوی، یہ وہ، کہیں کہیں پر الگ الگ بھی نام ہوتے ہیں، کہیں کہیں پر الگ الگ بھی نام ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عقیدہ، آپ کہیں پر بھی گئے نماز پڑھنے، کہیں پر بھی گئے، آپ امام کے پیچھے اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اب جو انسان یا علی المدد کا نعرہ لگاتا اس کے پیچھے نماز نہیں، اس لیے کہ وہ مشرک ہے۔ دیکھیے یہ تو مشرک کا تو وضاحت، ایک بدعتی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے ایک بدعت ایسی ہوتی ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور ایک بدعت ایسی ہے جو انسان کو گنہگار بناتی ہے، خارج تو نہیں کرتی۔ اب مان لیجئے کوئی انسان ہے، اب مان لیجئے کہ اب ایک انسان ہے، اب وہ وضو بنانے کے بعد گردن کی مسح کرتا ہے، سمجھ لیجئے اب گردن کی مسح کرنا بدعت ہے، تو ایسا انسان اسلام سے خارج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں ایسا انسان کی، وہ گنہگار ہے، مجرم ہے۔ لیکن ایسا بدعتی جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، اب غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والا تو بدعتی ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، تو اسلام سے خارج ہی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا، میں ہمیشہ ہر جگہ یہ کہتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یہ عقیدے کا، اب بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے صحابہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھے تھے، بولتے نہیں بولتے، اصل عقیدہ نہیں دیکھتے۔ بھائی ان کا عقیدہ تھوڑی خراب تھا، وہ لوگ کیا ہے، فاسق تھے، فاجر تھے، بادشاہ لوگ کیا ہے، فاسق تھے، فاجر تھے، گنہگار تھے، وہ الگ بات ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ عقیدہ کسی کا خراب نہیں تھا، مشرکانہ عقیدہ کسی کا نہیں تھا، اس لیے صحابہ پڑھ لیتے تھے۔ ایسے بخاری کے اندر بھی کئی باتیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مروان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور مروان نے بدعت ایجاد کی تھی کہ عیدین کے دن جو ہے خطبہ عید کی نماز سے پہلے دیا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں، صحابہ جب پڑھ سکتے ہم نے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ارے مروان تو مسلمان تھا، الگ سے کچھ عملی بدعت کیا تھا۔ تو یہ فرق یاد رکھنا، کنفیوژن میں نہیں ہو جانا۔ یہاں تک کہ ہمارے ساؤتھی کے بڑے بڑے عالموں کو میں نے سنا کہ نہیں سب کے پیچھے نماز ہو جاتی، اور دلیل وہی دیا۔ یہ بنیادی فرق نہیں بتلاتے، انہوں نے ہی دلیل دی تھی کہ صحابہ پڑھتے تھے، ارے صحابہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھیں گے، لیکن عقیدے کی فرق ہے نا، ان کا عقیدہ مشرکانہ نہیں تھا، کچھ عملی بدعتیں تھی۔ تو یہ بات جو ہے نا آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں عقیدہ دیکھنا ہے، ہمیں کیا ہے، عقیدہ دیکھنا ہے، وہ مشرک نہ ہو اور بدعتی نہ ہو، باقی سب کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے۔ ہاں تو اس کا عمل نہیں قبول ہوا وہ اس کے اوپر ہے، یہی اچھی مثال ہے۔ اب کوئی انسان ہے عقیدہ صحیح ہے، الحمدللہ اللہ کو مانتا ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، اب اس کا عمل، اس کی نماز نہیں قبول ہوئی، اس لیے کہ نبی کی نماز نہیں پڑھا، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کرناٹک کے اندر بہت سارے شافعی لوگ ہیں، رفع دین بھی کرتے، آمین بھی بولتے، سب کچھ کرتے، لیکن قبر پر جاتے۔ کرناٹک کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تو ایسے پیچھے کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، عقیدہ صحیح نہیں۔